موجودات وجہ تخلیق کائنات آیا مقصد حیات جمیع البرکات جامع الحسنات یعنی ہمارے کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں نظران عقیدت کے طور پہ پیش کریں، یہ دف کے ساتھ اپنی حاضری پیش کریں، درود پاک مل کے آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام تمام حضرات مرشد کو نظرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ زندگی میں تم میں کی کام ضرور کرو کہ زندگی میں تم میں کی کام ضرور کرو میرے سرکار پہ رج رج کے درود پڑھو میرے سرکار پہ رج رج کے درود پڑھو کیوں؟ کیونکہ درود پڑھنے سے دل کو قرار ملتا ہے، ارے سلام کہنے سے ان کا جواب ملتا ہے، سلام کہنے سے ان کا جواب ملتا ہے، تو قرض نہیں فرض سمجھ کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی زباں خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، میرے نبی لجپال دیا کیا بات نے، میرے نبی لجپال دیا کیا بات نے، آمینہ پاک دلال دیا کیا بتانے ہو، آمینہ پاک دلال دیا کیا بتانے، میرے نبی لجپال دیا کیا بتا دے، میرے نبی لجپال دیا کیا بتانے آمینہ پاک دلال دیا کیا بتانے ہو، آمینہ پاک دلال دیا کیا بتانے، چم کے تیرے نالین زمین کہندی سی ہو، چم کے تیرے نالین زمین کہندی سی، چم کے تیرے نالین زمین کہندی سی، چم کے تیرے نالین زمین کہندی سی، سونے تیری چال دیا کیا بتا دے، سونے تیری چال دیا کیا بتانے آمینہ پاک دلال دیا کیا بتانے ہو، آمینہ پاک کیا بتانے ہو، آمینہ پاک دلال دیا کیا بات
बताने और भी आशिक ने पर मेरे महबूबा 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 तेरे यार बिलाल दिया क्या बता दे तेरे यार बिलाल दिया क्या बताने आमिना पाक दिलाल दिया क्या बताने हो आमिना पाक दिलाल दिया क्या बताने तेरी आलन मनन वाले जनती ने हो तेरी आलन मनन वाले जनती ने तेरी आलन मनन वाले जनती ने तेरी आलन मनन वाले जनती ने आका तेरी आल दिया क्या बता दे आका तेरी आल दिया क्या बता दे बताने आमिना पाक दिलाल दिया क्या बताने हो आमिना लाल दिया क्या बताने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाज़रीन महफिल, ये थे वक़ार अली नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। क्योंकि तादाद अब बढ़ गई है, इसलिए आपकी ज़ियारत करने के लिए मैं ज़रा आपके सामने खड़े हो गया हूँ ताकि आपके चेहरे नज़र आए, आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़, हाथ। अब रोशनियों के नगर कराची से एक नौजवान सना खान सैयदजादे को दावत देनी है और कलाम मुझे चंद अशार पढ़ने हैं। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुनोगे? ये तो नाम ले तो सुभान अल्लाह की आवाज आ जाती है। इतना बड़ा नाम है, और ऊंची कहिए, मिलके कहिए सुभान अल्लाह। कलाम बड़ा आसान सा है, बच्चे बच्चे को याद है, बड़े पढ़ते रहते हैं, बुजुर्ग सुनते रहते हैं। जी हाँ, अभी एक नात खां के बाद तो कलाम सबसे औला आला हमारा नबी, और इस कलाम में शामिल कर रहा हूं उस अजीम हस्ती को जिसे पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब कहते हैं, गोलड़ा के शहनशाह। आपने इस कलाम की तज़मीन लिखी, वो पढ़ना चाहता हूं, मगर शर्त यह है कि बस एक छोटा सा जुमला आपने कहना है, बाकी सारा कलाम मैंने पढ़ना। वो क्या है? हमारा नबी। कहोगे? जो कहेगा जरा हाथ उठा के बोले, और ऊंची कहिए, मिलके कहिए। आओ कुरान से एक आयत का इंतहाब करके हुजूर की बारगाह तक आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता, पारा नंबर 16 सूरत का आयत नंबर 110 का पहला हिस्सा। इरशाद बारी ताला, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। ये वो एक आयत है जिसे अपोजिशन पार्टी वाले पढ़ते हैं, और हम सुन्नियों की तर्जुमानी करने वाले ये अलल इलान बात करते हैं
کہ اس آیت پہ گھنٹوں کی تفسیر کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا. کیوں آیت نازل ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، لوگوں کا ایمان کس درجے پہ پہنچ چکا تھا، لوگوں کی ذہنی پختگی کا عالم کیا تھا، یہ سب کچھ اس کے پس پردہ چھپی ہوئی باتیں ہیں. مگر کیونکہ قرآن سب سے بڑی آیت، قرآن بہت بڑی عظیم کتاب، بہت بڑی عظیم آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل فرما دیجئے انما بے شک انا میں بشر انسان مثلکم تم جیسا. جب حضور خود فرما رہے ہیں میں تم جیسا، تو اے سنیوں تم کیوں نہیں مانتے؟ بس یہ، اور ہم چپ ہو جاتے کہ یار یہ اللہ کا قرآن ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، عمل کریں یا نہ کریں، ادب تو بڑا کرتے کہ یہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ قرآن، مگر تفسیر کی بات نہیں کرتے. چلو ایک لمحے کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں، یہ میں مان لیتا ہوں کہ جو تم کہہ رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں، سچ ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم جیسا، میں تم جیسا. اب ذرا ان عقل کے اندھوں کو بتانا ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ کیا رہا ہے. اب آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. او عقل کے اندھوں، میرے حضور نے یہی فرمایا نا میں تم جیسا. اب آپ کی سبحان اللہ بہت بلند ہو. ارے یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے، یہی کہا. تجھے پارہ نمبر 3 یاد نہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ کے بعد رسولوں کو، بعض رسولوں پہ فضیلت حاصل ہے. جب رسولوں میں کوئی رسول جیسا نہیں تو پھر عام بندوں کی بات. تجھے وہ آیت یاد نہیں؟ پڑھ دو کتابیں. اور تاریخ خلفاء امام جلال الدین سیوطی نے لکھی. کوئی بھی بات اتنی دیر تک لکھتے نہیں تھے جتنی دیر تک حضور ارشاد نہیں فرما دیا کرتے. جاگتی آنکھوں سے 72 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی ہے. آپ کتاب کا نام تاریخ خلفاء، دوسری کتاب کشف المجوب داتا علی حجویری نے لکھی. پڑھ رہا ہوں وہاں سے کچھ لے کے. ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ہستی اعلیٰ مخلوق، بلکہ اشرف المخلوقات، اس میں سے چنے اعلیٰ مسلمانوں میں اعلیٰ، اولیاء میں اعلیٰ، ابدال سے اعلیٰ، کتب سے اعلیٰ، قطب الاقطاب سے اعلیٰ، غوث سے اعلیٰ، غوث الاغیاث سے اعلیٰ. جس کی 11ویں کھاتے ہو سبحان اللہ بھی کہنا. حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی، حضرت عبد القادر جیلانی سے اعلیٰ، حضرت ویسے کرنی سے اعلیٰ. 1,01,000 صحابہ میں اعلیٰ. احد والوں سے اعلیٰ، بدر والوں سے اعلیٰ، بیت رضوان والوں سے اعلیٰ. 40 صحابہ جنہوں نے پہلی مرتبہ حضرت عمر کی نگرانی میں آقا کی امامت میں برملا مکہ المکرمہ میں نماز ادا کی حضور کی امامت میں. ان 40 میں اعلیٰ 24 صحابہ جو حضرت ارقم کے گھر بیٹھ کے میرے حضور سے قرآن سیکھتے رہے. ان 24 میں سے 10 عشرہ مبشرہ، جن 10 میں ہر غزوے میں حصہ لیا. نام لے رہا ہوں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی. 5ویں پہ حضرت طلحہ، 6 پہ حضرت زبیر، 7ویں پہ حضرت عبد الرحمن، 8ویں پہ حضرت سعد، 9ویں پہ حضرت سعید، 10ویں پہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر ان 10 میں اعلیٰ 4 خلفائے راشدین. اب چپ نہ رہنا، عقیدے کی بات ہے. 4 میں اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق سے اعلیٰ 1,01,000 نبی، 1,01,000 نبیوں میں اعلیٰ. 313 رسول،
313 رسولوں میں اعلیٰ 4 رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے کریم لجپالا کا۔ آؤ ان تینوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ خانہ کعبے کی تعمیر کی مولا جس کے صدقے تو نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ نور مجھے عطا کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم بول رہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے، مولا جس کے لیے تو نے دید رکھی ہے شب معراج کے لیے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دیا جائے، امتی بنا دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھ لو، انجیل کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، حضرت عیسیٰ ہر کوئی روز کوئی نہ کوئی نیا کام، نیا معجزہ دکھاتے، کبھی پرندوں کو زندہ کرتے، کبھی مردے کو زندہ کرتے، ارے کبھی اندھے کو آنکھیں دیتے، کبھی کوڑ کے مریض والے کو شفا دیتے۔ لوگوں نے کہا اب تو کمال ہے، کہا میں کمال کیا، جو میرے بعد آنے والا ہے یہ کام تو اس کی امت کے اولیاء کر دیا کرے۔ کہا آپ سے بڑا، کہا میں کیا، کہا آپ کا اور ان کا مقابلہ کیا ہے۔ انجیل اٹھا کے دیکھ، کہا کاش عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سعادت مل جائے کہ اس حضور کے نالین ہو اور تسمے باندھنے کا شرف حضرت عیسیٰ کو یہ شان مصطفیٰ۔ اب اگر تو نے نبیوں کے کہنے پہ بھی نہیں بولنا تو پھر میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اٹھا 1 منٹ کے لیے دونوں ہاتھ، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، علماء بزرگ دعا کریں، باقی دونوں ہاتھ بلند مل کے بولیے گا، سب سے اولا اعلیٰ۔ نہیں آواز آئی، چند بندوں نے کہا اتنا لمبا پڑھنے کا کیا مجھے فائدہ، یہ بول نہیں رہا۔ سب سے اولا اعلیٰ اور اونچی، سب سے اولا اعلیٰ۔ سارے بولو گے تو میں آگے چل پڑوں گا ورنہ کھڑا رہوں گا۔ سب سے اولا اعلیٰ، ابھی بھی آواز کم ہے، اور اونچی، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ۔ گولڑا کا شہنشاہ شامل ہو گیا، تیرگی میں اجالا، تیرگی میں اجالا، نہیں آواز آئی، اور اونچی، تیرگی میں اجالا، روشنی کا حوالہ، غیب داں کملی والا، سب سے اولا و اعلیٰ، بحر غم میں کنارہ، چشم عالم کا تارہ، آمینہ کا دلارہ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، سب سے بالا و اعلیٰ۔ سماعت کیجئے گا، جس کی تبلیغ سے حق نمایاں ہوا، جس کی تبلیغ سے حق نمایاں ہوا، بتکدہ جس کی آمد سے ویراں ہوا، جس کے جلووں میں ابلیس لرزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فیروزاں ہوا۔ نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کا عرفان بے موقوف عرفان ذات، جس کی رحمت کے سائے میں ہے کائنات، جس کے در سے نکلتی ہے راہ نجات، جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ پیش داور ہے جو آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اب بھی اگر نہ بولے نا تو میں کہتا ہوں اٹھ کے چلے جائیں، اب نہ بیٹھنا، کیونکہ در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے سبحان اللہ، اور اونچی اور اونچی، جس کا یہ عقیدہ ہے آقا بس تیرے ٹکڑوں سے پلے، غیر ٹھوکر پہ نہ ڈال، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وہ مل کے ضرور بولے گا
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا سارے بول پڑو نا تو یقین جانیے اسلامی حکومت نہ قائم ہو جائے آپ بولتے ہی نہیں ہو بولو کون دیتا ہے دینے کو سنیے گا جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ادا وہ امی استاد کل مچ گیا جس کی بعثت میں مکے میں غل رہبر انفجا منتہائے قبول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کتنے روشن دیے دم زدن میں بھجے کتنے سرو صحیح زیر گردوں جھکے کتنے دریا یہاں بہتے بہتے رکے کیا خبر